احمده واصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم إلى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیز وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ میں سے بہت سے احباب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میری آج کی اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قیام نظام عدل اجتماعی، بالخصوص اس کا یہ پہلو کہ اس کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ لاہور میں میرے دروس اور خطابات کے جو بھی سلسلے جاری تھے وہ ہر گوشے سے آ کر اس ایک نقطے پر مرتکز ہو گئے۔ قرآن اکیڈمی میں جو ہمارا سلسلے وار درس قرآن جاری ہے، ابتدا سے وہ پہلے مسجد خضرہ میں شروع ہوا تھا، پھر کچھ عرصے وہ مسجد شہداء میں جاری رہا، اور اب وہ سلسلہ جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں جاری ہے۔ وہ درس پہنچا سورہ شورى کے اس مقام پر جس کا میں نے اس وقت جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو آیت پڑھی وہ یہی فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے
اور جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے اس پر ڈٹے رہیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کے آگے نہ جھکیے، اور کہہ دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اس کے بعد ایک آیت کے وقفے کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے اسی سورہ شورى میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہستی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، بس تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب کھڑی ہو۔ اس میزان کو جو اللہ نے نازل کی ہے اگر تم نصب نہ کرو گے تو یہ تمہارا سب سے بڑا اجتماعی جرم ہوگا، اور تم نہیں کہہ سکتے کہ کب تک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مہلت امتحان دے رہا ہے۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، تو ایک طرف تو وہاں جو مضمون چل رہا تھا وہ یہاں پہنچا، دوسری طرف مسجد شہداء میں جو ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کی 6 آیات کو 6 نشستوں میں پڑھا، اس میں بھی وافعلوا الخیر، بھلائی کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان جھکو، رکوع کرو، اور جھکو، سجدے میں گرو، اور بندگی اور پرستش کرو اپنے رب کی، اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ 4 اوامر آئے جن میں سے 3 کو گروپ کر لیجئے، 3 میں ایک مضمون ہے حقوق اللہ، ایک میں ایک مضمون ہے حقوق العباد، خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اور میں وہاں یہ شرح و بسط کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ اس ایک میں 3 ہے۔ اس کی پہلی سطح یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، مریضوں کا علاج کرو، یہ تو وہ ہے جو انسانیت کا تقاضا ہے، یہ تو ہندوؤں میں بھی ملے گا، سکھوں میں بھی ملے گا، پارسیوں میں ملے گا، ہم سے بہت بہتر ملے گا۔ اس سے بلند تر سطح کیا ہے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی، ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو۔ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر جائے گی، موٹا جھوٹا پہن کر بھی گزر جائے گی، کہیں کسی جھونپڑی میں بسیرا کر کے بھی گزر جائے گی، یہاں تک کہ فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے بھی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ پھر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لہذا اگر واقعی کوئی سچی خیر خواہی ہے تو لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی، اور اس کی تیسری منزل کیا ہے؟ اس دنیا میں وہ نظام عدل قائم کرو کہ لوگوں کو یہاں انصاف ملے، سکون ملے، چین ملے، انہیں اس کے مواقع حاصل ہو کہ وہ اپنے رب کی طرف بھی دیکھ سکیں۔ وہ نہ ہو کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ ظالمانہ نظام، استحصالی نظام، جس میں اکثریت کا خون چوسا جا رہا، جس میں ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بنا کر رکھ دی گئی۔ یہ آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کو ڈھور ڈنگر نظر نہیں آتے، کہیں جائیے دیہات میں آپ کو نظر آئیں گے 2 ٹانگوں پر چلنے والے حیوان، کبھی جائیے بلوچستان کے قبائلیوں کو دیکھیے،
ایک طرف ان کے سرداروں کے ٹھاٹ دیکھی اور دوسری طرف عام بلوچی قبیلہ ان کے حالات دیکھی. وہ انسان نہیں، حیوانی سطح پر زندگی بسر. مولانا اصلاحی صاحب جب لاہور سے منتقل ہو کر، یہ خانقاہ ڈوگرا یہاں سے کل 50 میل دور، اور اس میں پکی سڑک سے کل 3 میل کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا. طبی بھیکو اس کا پرانا نام تھا، لیکن رحمان آباد اب رکھا گیا. جب وہ منتقل ہوئے ہیں تو میں جب گیا ان کے پاس تو انتہائی گہرا تاثر تھا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آ کر یہاں محسوس ہوا ہے یہاں انسان نہیں حیوان رہتے. انہیں اپنی بھینسوں کو نہلانے کا خیال ہوتا، خود ہفتوں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بھی جسم ہیں کچھ کے جن کو صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے. وہ ہے اس استحصالی معاشرے کا. وہ کبھی ایک ہمارے ہاں لکھنے والے نے ہاری رپورٹ لکھ دی تھی، سندھ کے وڈیروں کے ظلم و ستم کے پنجے میں جس طرح کسان گرفتار ہے وہاں کا ہاری. یہ انسان نہیں رہتے، حیوان ہو جاتے. جب تک کہ اس استحصالی نظام کو نہ بدلا جائے، جب تک کہ وہ بوجھ جو ان کے سروں پر ہے اور ان کی کمروں پر ہے اس کو اٹھایا نہ جائے، انہیں موقع ہی نہیں اس بات کا کہ وہ بھی انسانیت کی سطح پر آ کر کبھی سوچ سکے. اور یہ بات وہ ہے جو سب سے پہلے انسانی اجتماعیات میں، سوشولوجی میں سب سے پہلے یہ بات کہی ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ. ابھی یورپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا سوشیالوجی کس بلا کا نام ہے. عمرانیات بھی کوئی علم ہے، کوئی فن ہے. یہ تو بہت ریسنٹ ایک پیداوار ہے. لیکن عمرانیات انسانیہ پر سب سے زیادہ فیصلہ کی اور گہرائی کے ساتھ گفتگو کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی. وہ لکھتے ہیں یہ کہ جب نظام میں یہ ظلم آ جاتا ہے معاشرے میں، اور جب یہ معاشی جو ہے جبر اور استبداد پیدا ہوتا ہے، تو انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ڈھول اور ڈنگر بن کر رہے. تو سورہ حج کے درس کا بھی نقطہ وہاں پہنچا. ظالمانہ نظام کو ختم کرو، عدل قائم. تیسری طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں دین دیا وہ اس لیے تو نہیں دیا کہ تم اس کی مدح سرائی اور ثنا خوانی کرتے رہو، اس پر ریسرچ تھیسس لکھو، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لو، یا اس پر تصانیف لکھو اور بیچ لو فکر قرآنی، وہ ایک کاروبار بن جائے. میں نے تو اس لیے دیا ہے کہ اس کو قائم کرو. یہ ہے جان جوکوں کا کام. شیر کے منہ سے نوالا نکالنا آسان کام ہے. جنہوں نے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ان کے منہ سے واپس لینے آسان نہیں. تو جان جوکوں کا کام کرنا تو بڑا مشکل ہے. مقالے لکھنا آسان، تقریریں کرنا آسان، وعظ کہنا آسان، تبلیغ کرنا آسان، یہ ساری چیزیں آسان. ان نقیم الدین، دین قائم کرو. سابقہ امت کے بارے میں فرمایا گیا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے کتاب والو تمہارا کوئی موقف ہی نہیں. لستم علی شیء، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا جو اس میں بلاغت ہے. تم ہو کہاں؟ تمہارے پاؤں تلے زمین نہیں ہے. تم ہم سے بات کرنے کے حقدار نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو اس تورات اور انجیل کو جو ہم نے تمہیں دی تھی. تم نے تو اسے بند کیا، طے کیا، اوپر رکھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا. اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا. اس کو پڑھیے، اسی میں تھوڑا سفر کیجیے نا. یہ اغیار کے آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دکھائی جا رہی ہے.
خوشترا باشد کے سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگرا یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن کے ماننے والوں اور نام لیواؤ، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا کوئی موقف نہیں، کیا ہم سے دعائیں مانگتے ہو؟ تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی، پہلے قائم کرو اس قرآن کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہو کہ ربا ختم کرو، تم کو اس کے بغیر چارہ کاری نہیں، اور پھر آتے ہو ہم سے دعائیں کرنے۔ چوتھی طرف ہمارا جو درس جاری ہے اس وقت، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، اللہ ہی کی کوئی مشیت ہے۔ میں نے کئی دفعہ وہ مصرع وہاں پڑھا ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، ٹاؤن ہال اس میں درس قرآن، اور الحمدللہ کہ اس میں ذوق و شوق کے ساتھ لوگوں کی شمولیت۔ وہاں وہ درس پہنچا اس آیت پر، اس کا پھر موضوع یہی ہے کہ سوچو ہم نے اپنے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجے اپنے رسول بینات کے ساتھ۔ بینات کیا ہے؟ بین کی جمع، بینہ کی جمع۔ بین ہم بولتے ہیں، بڑی بین سی بات ہے، بالکل واضح روشن، جس میں کسی شک و شبہ کی اشتباہ کی گنجائش نہ ہو۔ بین مذکر ہے، بینہ مؤنث ہے، بینات اس کی جمع ہے۔ وہ چیزیں جو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو، جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک تو وہ معجزات جو رسولوں کو دیے گئے، وہ بالکل آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس سند ہے، یہ خود نہیں کہہ رہا، کوئی ہے اس کے پیچھے، اتھارٹی ہے۔ جیسے آپ کا کوئی سفیر کہیں جاتا تو کریڈینشلز پیش کرتا ہے نا، اپنی اسناد، کہ میں یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان کی حکومت کو، ریاست پاکستان، اور بڑی سیریمنی ہوتی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے رسول آتے رہے تو سند کے ساتھ آئے، دیکھو میرا یہ ہاتھ، ید بیضا، دیکھو میرا یہ عصا، عصائے موسیٰ۔ اور بینات سے دوسری مراد کیا ہے؟ وہ جو تعلیم لے کر آئے وہ مطابق فطرت، فطرت کی جانی پہچانی باتیں۔ اللہ کو ماننے کا اگر حکم لے کر آئے تو اللہ تو انسان کے اندر ہے، صرف یہ کہ اس کے اوپر کچھ غلاف آ جاتے ہیں غفلت کے، ورنہ فطرت میں تو ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، دونوں چیزیں موجود۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو قلب میں اللہ کی معرفت ہے، روح میں اللہ کی محبت ہے، دونوں چیزیں انسان میں موجود ہیں، لیکن سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک فلسفی یوں کہے گا کہ انر کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنا، شعور ہے، سویا ہوا ہے، اس شعور کو بیدار کرنا، یہ ہے بینات۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ اب جان لیجئے یہ میرے اس درس کا حصہ ہے جو چل رہا ہے وہاں، اس آیت پر اب شر و بس کے ساتھ وہاں بات نہیں ہوگی۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، دو چیزیں ان کے ساتھ نازل بھی کی ہیں، انزلنا معہم الکتاب والمیزان، کتاب اتاری اور میزان اتاری۔ کتاب وہ لکھے ہوئے احکام جو دیے گئے، پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات ہے، اس سے پہلے ابراہیم کو جو ملے تھے وہ صحیفے تھے، کتاب نہیں تھی۔ صحف ابراہیم، پہلی کتاب جو ہے وہ تورات ہے، اور اس میں کمانڈمنٹس آئے تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور میزان وہ نظام ہے، نظام عدل، جو اس کتاب کے مطابق تول کر دے۔ فائدہ کیا لکھے ہوئے ہونے کا اگر وہ میزان نصب نہ ہو؟
وہ نظام قائم نہ ہو کہ جو وہی کچھ دے کہ جو اس کے مطابق کسی کا حق ہے، اور وہی کچھ لے کہ جو اس کے مطابق اس سے ڈیو ہے۔ خلافت راشدہ کا پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ حضرت ابوبکر کا خطبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیعت خلافت کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک اسے اس کا حق دلا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہے جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرو۔ حق دے دو قوی ہو، اب تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہم نے نازل کی، اب ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے نصب کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی ہوگی کہ نہیں؟ جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ یہاں دھرم کنڈا یہاں لگے، وہ تو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو میزان ہے یہ نصب۔ لہذا ریزسٹنس ناگزیر، تصادم ناگزیر۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے اس نظام کو قائم کرنا اور اس میزان کو نصب کرنا۔ وہی جو میں نے بیان کیا کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا ہے، جو ہڑپ کر رہے ہیں، جو خون چوس رہے ہیں، ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محلات ہیں، جبکہ ان کے بالکل ان کی کوٹھیوں کے سائے کی دیوار جو ہے اس کے سائے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان جھوپڑوں میں ہیں کہ جن سے بہتر میں ان کے استبل ہیں اور ان کے جانور ہیں اور ان کے بیل ہیں اور ان کی گائے۔ کبھی پسند کریں گے؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ ہے کون مشرک؟ آپ مشرک سمجھتے ہیں جس نے مورتی کو سجدہ کیا وہ مشرک۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ظالمون کے معنی قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مشرکون۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ جو اللہ کی اس اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے وہی تو کافر ہیں، جو اس میزان کے مطابق نہیں تول کر دے رہے یا تول کر لے رہے وہی تو مشرک ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، قائم کرنا ہے وہ نظام حاکم۔ اسی میں تو امتحان ہے۔ اب اس کے لیے ذہن میں رکھیے، میں تفصیل سے جہاد کے مراحل بیان کر چکا ہوں سورہ حج کی آخری آیت کے ضمن میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ جہاد کی جڑ مجاہدہ مان نفس، وہ زمین کے اندر ہے، وہ انسانی شخصیت کے اندر ہے۔ زمین سے نکلے گی تو پہلا ہے نظریاتی تصادم، دعوت و تبلیغ۔ دوسرا ہے ان ظالموں اور کافروں کے ساتھ پنجہ آزمائی۔ اس کے مراحل پیسو ریزسٹنس بھی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہے، اور بالآخر آرم کانفلکٹ، اس کے بغیر کبھی نہیں ہوا۔ وہ نظام عدل اجتماعی کبھی قائم نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ نہ عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ سے ہوگا، صرف دعوت و تبلیغ سے۔ اگر دعوت و تبلیغ اسی پروسیس کا ایک فیز ہے تو درست ہے، لیکن صرف دعوت و تبلیغ سے وہ کبھی نظام نہیں آئے گا۔ اور نہ یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت کی سطح سے کوششیں ہوں تب بھی آئے گا، تب بھی نہیں آئے گا۔ حکومت کے تو اپنے اساتین وہی ہے۔ حکومت آسمان سے تو ٹپکی نہیں ہے، معلق آسمان سے نہیں ہے۔ وہ تو مجلس شورا بنائے گی تو انہی کو لے کر آئے گی، کہیں آسمان سے فرشتے لے آئے گی۔
وہی زمیندار، وہی جاگیردار، وہی جو لیبل بدلتے ہیں، تو حکومت کیسے ان کے خلاف جائے گی؟ ناممکن۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ ایک جد و جہد اٹھے اور اس میں وہ فدائین ہوں جو گردنیں سر اپنے ہتھیلی پر رکھ کر آئے، سروں پر کفن باندھا ہوا، اس کے بغیر نہیں۔ یہ بالکل منطقی بات ہے، کوئی استثناء کی گنجائش نہیں۔ اور میں نے تو بار بار کہا اگر استثناء ہوتا تو انقلاب محمدی مستثنیٰ ہوتا۔ کیا اس سے بہتر، اس سے صالح تر انقلاب کا آپ کو امکان تصور کرتے ہیں؟ اگر کوئی آ سکتا انقلاب اس کے بغیر تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں آتا۔ اب یہ ہے ربط، یہ میں نے ذرا تھوڑا سا گیپ جو ہے نا، قرآن میں تو یہی ہے، ایک جگہ ایک مضمون آ رہا ہے تو کہیں ایک پہلو اس کا مختصر رہ جائے گا، وہ کہیں اور سے پھر ان دی بلینک کی جائے۔ تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے یہ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اگر یہی نہیں ہو رہا تو یہ سارا جو ہم نے کیا ہے مقصد تو پورا ہی نہ ہوا اس کا۔ صدر ایوب صاحب نے 1400 سالہ جشن قرآن منایا تھا، اب ہمارے ہاں جشن عید میلاد النبی اسی ٹھاٹ کے ساتھ منتے ہیں۔ 2 جشن اور ایڈ ہو گئے ہیں، ایک 14 اگست کا ہے اور ایک علامہ اقبال کا ہے۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور کھلونے چاہیے تو دبا دب کرکٹ کے میچ کراؤ، اتنے کراؤ کہ قوم کو کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ اخبارات کے بھی صفحے کے صفحے جو ہے ان کی تصویروں سے اور ان کی لائف ہسٹری سے، ان کی سیرت ہائے طیبہ سے، وہ آپ کے صفحات جو ہے وہ مزین ہو گئے۔ یہ کیا ہے کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمراں کی صاحب۔ ہاں بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ اس عدل پر قائم۔ اس کے بعد وہ جو میں نے بتایا مخالفت ناگزیر، مخالفت اور تصادم کی یہ سطح ہے، اور اس کی چوٹی آرم کانفلکٹ یا قتال فی سبیل اللہ۔ لہذا یہاں دیکھیے وانزلنا الحدید، وہی آیت چل رہی ہے، اور ہم نے لوہا اتارا ہے۔ اس پر ایک صاحب نے مجھے چٹ لکھ کر دی تھی کہ لوہے کے بارے میں ایک سائنٹیفک نظریہ یہ بھی ہے کہ بقیہ ساری دھاتیں تو زمینی ہیں، لوہا زمینی نہیں ہے۔ یہ وہ جو شہاب ثاقب میٹیورائٹس جو گرتے ہیں وہ گرتے رہے ہیں زمین پر آ کر، اور اس نے لوہے کی شکل کیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو انزلنا جو ہے یہاں بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ یہ لوہا جو ہے زمین الاصل نہیں ہے، یہ اوپر سے آیا اتارا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارے فنون، اتنا لمبا چوڑا دائرہ، کوئی شخص بھی سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ یہی تو ہے جس کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ کچھ نوجوان کمر ہمت کسے، اور مختلف جو میدان ہے علم کے ان میں وہ تحقیق اور قرآن مجید کی روشنی میں تحقیق کمر کس لے۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا۔ اس کی اصل غرض و غائب کیا ہے
فیہ باس شدید، اس کا اسلحہ بنتا ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ میں جب بھی اس مقام سے آتا ہوں مجھے اندلس کے عرب حکمرانوں میں سے ایک حکمران پر جو نظم لکھی ہے اقبال نے، اس کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ قید میں تھا عیسائیوں کی، شکست ہوئی، قید ہو گیا، وہاں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ بڑا پیارا شعر ہے، خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی۔ اصل تو ایک ہے نا، میرے ہاتھ میں جو شمشیر تھی وہ بھی اسی فولاد کی تھی جس کی یہ زنجیر ہے، اس لیے میرا دل کھینچا جاتا ہے۔ وہی ہے یہ انداز، انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ یہ منافع للناس وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی پروڈکٹ۔ لوہے کی اصل جو غرض و غایت ہے وہ تو ہے اسلحہ۔ اسی لیے تو آپ کی سپر پاورز نے یہ نہیں آنے دیا آپ کے ہاتھ میں، اور جو چاہو لے لو ہم سے، گھی کے ڈبے لے لو، دودھ کے ڈبے لے لو، گندم لے لو، لوہا نہیں۔ اور ایک نے جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے وہ پلانٹ دیا ہے کہ جس سے قطعاً کوئی ضرورت ہماری پوری نہیں ہوئی۔ احسان کا احسان، اور صورتحال وہیں جہاں تھی، ایک سفید ہاتھی کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال وہ علیحدہ بات ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے ہیں۔ دوا بن جاتا ہے، چمٹا بن جاتا ہے، پھکنی بن جاتی ہے، پرات بن جاتی ہے، یہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوہا ان کے لیے نہیں اترا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اصل میں کیا ہے؟ یہ حرف عطف جب آتا ہے ایسے مقامات پر تو یہ ایمفیسائز کرتا ہے اصل غرض و غایت کیا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعلمہ کا لفظی ترجمہ ہوگا اللہ جاننا چاہتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا علم تو ازلی ہے، کامل ہے، کسی وقوع کے بعد اللہ کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن محاورتاً ہم یہی کہتے ہیں کہ بادشاہ کہتا ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں تمہاری صلاحیت کتنی ہے، یہ وہ شاہانہ انداز کلام ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے اس کے وہ بندے جو غیب میں رہتے ہوئے، دیکھیے غیب میں ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ بڑا پیارا مصرع ہے کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو الظاہر ہے، اس سے زیادہ ظاہر اور نمایاں کون؟ محجوب ہم ہیں، اوٹ میں ہم ہیں۔ اسی لیے وہ شیخ علی اجمیری کی کتاب، مجھے اس کا ٹائٹل بہت پسند ہے، کشف المحجوب۔ جو حجاب میں آئے ہوئے ہیں، اوٹ میں آئے ہوئے ہیں، ان کے حجابات کے پردے چاک کرنا، کھولنا، کہ وہ پیداست تو زیر نقابی۔ 10ویں جماعت کے کورس میں ہم نے عربی کی ایک نظم پڑھی تھی، اغیب و ذلطائف لا یغیب، میں غائب ہوتا ہوں، وہ ہستی وہ تو کہیں غائب نہیں ہوتی۔ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم غائب ہیں، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تو اس غیب کے اوٹ میں رہتے ہوئے بھی کون ہے وہ ہمارے محبت کرنے والے؟ میں نے لفظ عاشق استعمال نہیں کیا، ساری گفتگو ہو رہی تھی نا کردار سازی۔ اچھا وہ تو میں آپ کو گنوانا بھول گیا کہ وہ کردار سازی کی بات جو چل رہی تھی اس جمعے میں، وہ بھی تو یہی پہنچتی ہے کہ کردار سازی کے لیے میں نے 3 اس کے مراحل
ابتدا میں آپ کو بتائے تھے پہلی تقریر، اس کا پیر یا اس کی جڑ وہ کیا ہے؟ مثبت تعبیر سیرت کا پروگرام، اصلاح معاشرہ کے عمل کے یہ 3 حصے۔ نمبر 2، اس کا دھڑ، یہ ہے تعزیر و احتساب، اس کا قانونی نظام۔ چوری کرو گے ہاتھ کٹے گے، قتل کرو گے قتل ہوگے، زنا کرو گے رجم کیے جاؤ گے، پتھر مار مار کر ہلاک کیے جاؤ گے۔ اگر شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، کوڑے لگیں گے، اور کوڑے 5-7 میں پھر 100 کوڑے لگے۔ کوئی جیتا ہے جیے، مرتا ہے مرے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں تم پر کسی مجرم کے لیے کوئی بھی نرمی تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رؤوف اور رحیم اور شفیق ہستی نے اپنی نگاہوں کے سامنے رجم کرایا۔ اللہ کا حکم ہے، دل کیسے پھٹ رہا ہوگا محمد کا آپ تصور نہیں کر سکتے، رحمت اور شفقت کے جذبات سے، لیکن شریعت خداوندی ہے۔ ایک خاتون کو رجم کرا رہے ہیں، اور خاتون وہ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کی آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن شریعت شریعت ہے، خدا کا حکم خدا کا حکم ہے، رجم ہوگی۔ تو یہ ہے وہ اصلاح معاشرہ کا درمیانی معاملہ، اور اس کی چوٹی کیا ہے کہ وہ نظام ظالمانہ اور استحصالی جس سے لوگوں میں نفرت، حقارت، بغض، عداوت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے، ورنہ لفظ بگڑس لفظ، اینڈ ہیٹریڈ بریڈز ہیٹریڈ۔ ظلم کے مقابلے میں محبت کیسے پیدا ہو جائے؟ ان کسانوں کے دلوں میں آپ چاہتے کہ محبت پیدا ہو جائے ان زمینداروں اور جاگیرداروں کی؟ ہاں، ان کے احساسات کو کچل دیجئے، ان کو ڈھور ڈنگر بنا دیجئے، وہ آئیں گے تو آپ کے گوڈوں کو ہاتھ لگائیں گے، زمین میں وہ آپ کے سامنے بچھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کی انسانیت آپ نے کچل کر رکھی۔ وہ ابو الحیوانات کے مانند ہیں، اس بلی کے مانند جو آپ کے پاؤں چاٹتی ہے، اور اس کتے کے مانند کے جو آپ کے سامنے تم ہلاتا ہے۔ وہ حیوان ہو چکا، دے آر پیٹ اینیملز۔ لیکن کسی میں اگر حس ہے تو اس میں کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت اور انتقام۔ تو جہاں جذبات کی یہ کیفیت ہو، وہاں اصلاح معاشرہ کیسے ہو جائے گا؟ کوئی ذرا جری ہوگا، بہادر ہوگا، وہ ڈاکو بنے گا، کیوں نہیں بنے گا؟ جس کے اندر احساسات کی زیادہ شدت ہوگی وہ انارکسٹ بنے گا، کیوں نہ بنے؟ ظلم کا جواب تو ظلم ہے، بغاوت اور انتقام ہے۔ تو یہ ہے وہ 5ویں ڈائریکشن جہاں سے ہماری بحث کس جگہ مرتکز ہوئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ میزان کس نے اتاری؟ اللہ نے۔ کتاب کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ اس کو نصب کرنا کس کا فرض ٹھہرا؟ رسولوں کا۔ اور ان کی مدد کرنے والے گویا کہ اللہ کے بھی مددگار، رسولوں کو بھی مددگار۔ یہ ہے ایک آیت جس کی پوری شرح ہے سورہ صف، جس پر کل درس ہوگا انشاءاللہ۔ آج تو مجھے سورہ حدید کو مکمل کرنا ہے، قرآنی تصوف کا موضوع ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، لیکن یہ ایک آیت کی پوری شرح سورہ صف ہے۔ اسی لیے ذرا صرف اس وقت میں چاہتا ہوں گلمپسز دکھا دوں آپ کو
سورہ سب شروع ہی ہوتی ہے اس بات سے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ عشق رسول، اللہ کی محبت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انزلنا الحدید سے بات شروع ہوئی ہے سورہ سب، اور لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ تو ہے نا قاعدہ کلیہ جمع کے سیغے میں تمام رسولوں کے بارے میں بات، اور پرٹیکولرلی محمد کے بارے میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی نہ کرا۔ وہی ہے کہ نہیں مضمون؟ البتہ جو گیپ میں نے یہاں کھولا یہ اسی میں امپلائڈ تھا کہ اس کے لیے فوراً قتال نہیں ہوتا، پہلے دعوت و جہاد کا مرحلہ، نظریاتی سطح پر تصادم، اس میں جان اور مال کا کھپانا، پھر ایک جماعتی شکل اختیار کر کے ایک منظم گروہ کی حیثیت سے پنجہ آزمائی کرنا، اور اس کے بعد جب وقت آئے تو قتال، اس کو جہاد سے تعبیر کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جہاد سے بات شروع ہوگی تو قتال تک پہنچے گی، وہ تو چوٹی ہے، وہ بتا دی۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہوا کا رخ تو ریت کی ایک چٹکی سے بھی پتہ چل جاتا ہے، رخ معین کر دیا ہے، وہ منزل جہاں جانا ہے۔ اگر جہاد مان نفس ہی کی بھول بھلیوں میں رہے ساری عمر اور نسل بعد نسل تو یہ ہو جائے گا خانقاہی نظام، صرف تبلیغ ہی میں چلتے رہے صدیوں دو صدیوں تک تو یہ بھی کچھ اور نظام ہو جائے گا۔ محمد کا نظام وہ ہے جو پہنچے آگے، مجاہدہ مع نفس، دعوت و تبلیغ، اور اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ۔ یہ اگر رخ ہے تو یہ ہے محمدی تصور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے تو آف شوٹس ہے، کوئی ادھر موڑ مڑ گیا کوئی ادھر موڑ مڑ گیا، یہ معاملہ مشکل ہے نا۔ اور آپ دیکھیے اس آیت کا اختتام کہاں ہوا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور سورہ سب کی آخری آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان مددگار بنو اللہ کے، اس کا جھنڈا اٹھاؤ، اس کے دین کو قائم کرو، کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد ہوئی۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، دونوں کی مدد ہو گئی۔ من انصاری رسول کی مدد، کونوا انصار اللہ اللہ کی مدد۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، درا حالے کے خود غیب میں ہے، نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ دوزخ نظر آ رہی ہے، طالب ہے جنت کے بغیر دیکھے، بچنا چاہتے ہیں جہنم سے بغیر دیکھے، لیکن جنت کی یہ طلب اور جہنم سے یہ بچنے کے لیے جو اللہ نے راستہ تجویز کیا وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو لما تقولون ما لا تفعلون، یہ نہیں کرتے تنجیکم من عذاب علیم، نہیں ہوگا
یہ سودا، یہ راستہ اختیار کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پاؤ گے، ہاں یہ کر لو گے تو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ آیت ختم ہوتی ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ جو تم سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، تو کیا احتیاط کی وجہ سے؟ وہ تو غنی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو کیا احتیاط ہے اللہ کی؟ تمہارے درجے بلند کرنے کے لیے تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ من انصاری اللہ، لیکن کیا اس وجہ سے کہ اللہ کمزور ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آیت ختم ہوئی ہے کسی وسوسے کے ازالے کے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زبردست ہے، جو چاہے کرے، اس کے اختیارات پر کوئی لمٹس نہیں۔ فعال لما یرید یفعل اللہ ما یشاء، اور آنے واحد میں کر دے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اسے تو کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن یہ امتحان ہے، یہ اہل ایمان کی آزمائش ہے، یہ تمہارے محبت کا ٹیسٹ ہے، یہ تمہاری وفاداری اور اخلاص کا امتحان ہے۔ ہمیں چاہتے ہو، کتنا چاہتے ہو، واقعی چاہتے ہو کہ نہیں؟ میں نے وہ شعر سنایا تھا ٹاؤن ہال میں کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے، اور تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز، وہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور اسی کو وہ بنائے گا اس فیصلے کی بنیاد کہ کون واقعی ماننے والے ہیں اور کون نہیں ہے۔ اس کے لیے ذرا اگر کسی ہمارے منتخب صاحب میں اب یہ سارے مقامات تفصیلاً بھی زیر درس آئیں گے، مسجد شہداء میں جو درس ہوتا ہے ہفتے کے روز شام کو، لیکن آپ لوگوں کے پاس وقت کہاں ہے؟ محدود چند لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع امتحانات اور ابتلاء اور آزمائش اور مصائب، پرسیکیوشن کی وہ انتہا جو سن 590 میں تھی مکے میں، جس طرح پس رہے تھے صحابہ، اس پس منظر کو سامنے رکھیے، اور ذرا سا بعض صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ کب تک یہ امتحان کی سختیاں ہوں گی، ذرا سا خیال آیا۔ حضرت خباب بن الارت راوی ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے لیٹے تھے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ خباب بن الارت کون ہیں؟ جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ مٹایا گیا تھا۔ یہ گئے، انہوں نے کہا حضور اب یہ سختیاں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ کوئی جرم کیا تھا؟ سوچئے، ڈانٹ پڑی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ حضور نے ڈانٹا، آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو گڑھے میں گاڑا گیا اور ایک آرا رکھ کر اس کے سر پر سے چیرنا شروع کیا گیا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے جسموں پر سے ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گھس گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ زندہ لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ یہ واقعہ کیا تھا؟
زندہ جلائے گئے۔ یہ ڈانٹ تو دی حضور نے، اب اللہ کی طرف سے ایک اور ڈانٹ آئی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ نجات ہو جائے گی، چھوٹ جائیں گے بس یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے جو بھی اس راستے پر آئے، ٹھوک بجا کر دیکھا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو بالکل کھول کر رکھ دے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان تو آسان ہے، رسول کے عشق کا دعویٰ بڑا آسان ہے، گلیوں میں رقص کرو، جلوس نکالو، عاشق رسول بن گئے، نعتیں پڑھو، خوب پیسے وصول کرو، عشق رسول بھی تمہارا پکا اور دنیا بھی رہی۔ یہی مضمون اسی رکوع میں آخر میں جا کر ذرا سا پردہ رکھا تھا نا سچے اور جھوٹے کا۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جان کر رہے گا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچے اور جھوٹے کا اس کو اٹھا دیا آگے جا کر اسی رکوع میں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون واقعی مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہ سچے اور جھوٹے کا مطلب کیا؟ مومن صرف وہی ہیں جو ان سارے شدائد اور مصائب اور ابتلاءات اور آزمائش اور امتحانوں میں سرخرو ہو۔ جو رہ گئے، ہار گئے، پیٹھ دکھا گئے، وہ اصل میں مومن نہیں، منافق ہے۔ یہ ہے اصل نفاق۔ وہ دھوکہ دینے والا نفاق ابھی مکے دور میں کہا تھا، وہ تو آیا مدنی دور میں۔ یہ کون سا نفاق ہے جس کی سورہ عنکبوت میں بحث ہو رہی ہے؟ تو وہ نفاق تھا جو میں نے بیان کیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو یہ ہے اس آیہ مبارکہ کی اہمیت۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب اس میں اس اعتبار سے بھی ذرا غور کر لیجئے، اگر یہ نظام قائم نہیں ہوتا، ظالمانہ اور استحصالی نظام رہتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ظلم اور استحصال کی صرف ایک شکل نہیں ہے، یہ صرف معاشی نہیں ہوتا، اولین یہ کہ یہ سماجی بھی ہوتا ہے۔ سماجی ظلم کیا ہے کہ کچھ لوگ نسلاً برتر ہیں، کچھ لوگ نسلاً کمتر ہیں، وہ اونچے یہ نیچے، وہ سید زادہ یہ مسلی، وہ برہمن یہ شودر۔ مسلی کتنا ہی اپنا کردار اور اپنا تقوی بنا لے رہے گا مسلی، اور سید کتنا ہی زانی ہو اور بدماش ہو اور حرام خور ہو، وہ سید زادہ ہے۔ سب سے پہلا ظلم۔ آپ سوچئے جس بچے نے اس نچلے گھرانے میں آنکھ کھولی، اس کے احساسات کیا ہوئے، اس کے اوپر کتنا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، وہ نیچ ہی رہے گا۔ اسلام نے سب سے پہلے تو اس کی جڑ کاٹی۔ لوگوں، تم سب کا خالق ایک، کوئی بڑا خدا نہیں جس کے پیدا کردہ سید ہو، اور کوئی چھوٹا خدا نہیں جس کے پیدا کردہ مسلم ہو۔ ایک ہی اللہ ہے جس نے تم سب کو بنایا، اور ایک ہی انسانی نسل ہے، ایک ہی جوڑا ہے جس کی اولاد ہے۔
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اونچ نیچ کا صرف ایک معیار ہے اور وہ ہے تقویٰ، وہ ہے کردار، وہ ہے خدا پرستی، وہ ہے خدا ترسی، وہ ہے نیکی۔ جو تم میں خدا ترس ہے وہ اونچا ہے۔ اس کا کوئی دار و مدار نسل پر نہیں، خون پر نہیں، قوم پر نہیں، وطن پر نہیں، کسی چیز پر نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ظلم بھی بتمام و کمال موجود ہے۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ کہیں آپ یہ سمجھے کہ میں بھی اسی طرح کے وہ نعرے لگا رہا ہوں جیسے نعرے ہمارے عام لگ رہے ہیں۔ ظلم کی اس پوری پینورامک جو فارم ہے اس کو سامنے رکھیے۔ وہ انقلابی نعرہ جو محمد رسول اللہ نے لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ایچ جی ولز نے تو کا تو نقل کیا تھا، لیکن نیا ایڈیشن جو میں نے منگایا امریکہ سے اس میں سے وہ نکال دیا گیا۔ شہادت جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا مصنف اور یہ گواہی دے گیا۔ اس نے وہ پورا پیسج نقل کیا ہے کہ محمد نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ و سفید رنگت والے کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی سیاہ رنگت والے کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب کے سب آدم کی نسل سے اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ تو ایک جملہ ہے نا اس کا، اس نے تو پورا خطبہ لیا۔ اور پھر گواہی کیا دی تھی؟ تینوں الفاظ لایا ہے وہ، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی، انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے درس سرمنز کا لفظ لایا۔ وہ پہلے بھی بہت دیے گئے، عیسائی ہونے کے باوجود لکھتا ہے جیزس آف نزارت کے ہاں بھی بہت تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان تینوں اصولوں پر مبنی ایک نظام پہلی مرتبہ قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف بعض نہیں رہے، یہ حقیقت ہے۔ عمر فاروق بلال کا نام نہیں لیتے تھے، سیدنا بلال، وہ تھے سید۔ یہ کہاں کے سید ہے؟ یہ تصور کہاں سے لایا آپ سادات کا؟ ہمارے نزدیک سید، اور پھر اسی بنا پر ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سید ہے اور انہوں نے ہمارے سید کو آزاد کرایا تھا۔ یہ قول ہے عمر فاروق کا۔ اقبال نے بھی تو کہا نا جواب شکوہ میں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ایک ہے یہ سماجی ظلم، دوسرا سیاسی ظلم، جب استبداد، تحکم، اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تھا امرہم شورا بینہم، سید القوم خادمہم۔ ایک گورنر نے ڈیوڑی بنا لی تھی اپنے مکان کے باہر، اور بڑی، آپ سوچئے، بڑی عقلی دلیل پشت پر تھی۔ ہر وقت لوگ آتے رہیں گے تو آخر اس گورنر وہ بھی انسان ہے، اس کے کچھ ذاتی کام بھی ہے، کیسے گزارا چلے گا؟ ڈیوڑی بنا کر دربان کھڑا کر دیا۔ ڈانٹ گئی ہے عمر فاروق کی طرف سے، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور ہے کون یہ؟ اب یہ ڈانٹ تو اب عمر ہی دے سکتے تھے، اور کس میں ہمت اور جرأت؟ ڈانٹ کس کو دی ہے؟ سعد ابن ابی وقاص فاتح مصر، یکی از عشرہ مبشرہ،
جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اے سعد تیر چلائے جا تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ تو کسی کے نصیب ہی نہیں ہے جو سعد کے نصیب. غزوہ احد میں جب نرغے میں آئے حضور، کسی نے تو اپنی پیٹھ کو حضور کے لیے ڈھال بنایا ہے، جو تلوار آئے یہاں، جو تیر آئے یہاں. حضرت سعد اس وقت تیر چلا رہے تھے. وہ حریت، ایک بڑھیا کھڑی ہو اور ٹوکتے عمر فاروق کو. اللہ نے ہمارے حق مہر پر کوئی حد عائد نہیں کی، تم کون ہوتے عمر اس کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر برسر عام یہ تسلیم کرے کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھا دیا. وہ حریت جس ماحول میں یہ نہیں ہے، کیوں نہ ہوگا رد عمل، کیوں نہ ہوگی بغاوت، کیوں نہ لوگ ڈس اون کریں گے پاکستان. کر رہے ہیں. ولی خان رسالہ لے کر آئے، آپ کے اخباروں میں خبر چھپ گئی. وہ سارے رسالے آپ روکے رکھیے، اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ حقائق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کھچڑیاں پک رہی ہیں، آزاد بلوچستان کا نقشہ سرخ رنگ کا خونی، ایک گوریلا کی تصویر سٹینڈ گن لیے کھڑا ہے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں مینگل بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں خیر بخش مری بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا کیا ہو رہا ہے بات؟ تیسرا ہے استحصال. اس دور میں سب سے بڑا استحصال وہ بن گیا. یہ بھی کوئی حرج، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ دور جو ہے تمدن انسانی کا، یہ معاشی دور ہے. معاشیات نے آکاش بیل کی شکل اختیار کر لی، پورے معاشرے کے اوپر چھا گئی. معاشرے پر معاشیات کا تسلط. بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ معاشیات کے تحت ہے. امریکہ کی ساری انڈسٹریز فیل ہو رہی ہے سوائے اسلحہ کے. کاروں کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ناچنے چبا دیے جاپانیوں نے. کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہے کہ کسی سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں ایک ہے، اسلحہ ہے، لڑواؤ اور تمام ان اقوام کے بہترین جو ان کے ذرائع ہیں کمائی کے، وہ کھینچ لو، اسلحہ فروخت کرو. احسان کا احسان اور کمائی کی کمائی. یہ سارا کچھ ہوتا نا ایسے. اس کی تو معاش جو ہے کھڑی اس پر ہے، سارا زور اسی پر. خون بہ رہا ہے ایرانی مسلمان کا، خون بہ رہا ہے عراقی مسلمان کا، اسلحہ بک رہا ہے امریکہ کا. کبھی وہ بائی پراکسی اسرائیل سے ہو کر پہنچ رہا ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے ہو کر پہنچ رہا ہے. کہیں سے پہنچے، جو بنانے والے ہیں ان کے پوبارہ. تو اصل میں تو صلح و جنگ، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ معاش کے اوپر سے اوپر. اور معاش میں جان لیجئے، میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا اگر وہ بات نہ کہوں برملا جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شورا میں بھی جا کر کے آیا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کے آیا ہوں. دو سود ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو اندر استحصال اور ظلم جو ہے اس کی بھٹی دہکائی ہوئی ہے. ایک وہ سود ہے جو آپ کی تجارت اور آپ کی انڈسٹری کے اندر پرویا ہوا ہے، اور دوسرا سود وہ ہے کہ جو زمینداری کی شکل میں آپ کی آبادی کی عظیم ترین تعداد جو ہے اس کو اس نے چھیدا ہوا ہے. دو سود، ایک سرمایہ داری کا سود ہے، ایک زمینداری کا سود. قد اربیتما، حضور نے فرمایا یہ معاملہ سود کا ہے. اس میں تھوڑا سا جو ہمارے یہاں اختلاف چلا آ رہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجیے. وہ ایسا ہی اختلاف ہے
کہ جو بات دوسری چیزوں میں بھی اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ بعض احکام بالکل آخری دور میں آئے اور وہاں کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، جو بالکل آخری زمانے میں احکام نازل ہوئے وہ ابھی پہنچنے میں انہیں دیر لگی۔ اب ربا کا حکم جو آ رہا ہے وہ سن 9 ہجری میں آ رہا ہے آخری، اس سے پہلے ربا کی حرمت تو نہیں آئی نا، 9 ہجری۔ اب ربا کی ساری تفاصیل ابھی تک لوگوں کے علم میں نہیں آئی۔ حضرت عمر کا قول اور ریکارڈ موجود ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے پہلے کہ ہم ربا کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہت سی اس کی تفاصیل جو ہے وہ ابھی پوری طرح ہم پر واضح نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ اور دوسرا اصل سبب میں ٹاؤن ہال میں کہہ چکا ہوں ڈنکے کی چوٹ، کہ یہ لا آف نیسیسٹی جو ہے، جو آج مسلم ہے پوری دنیا میں، یہ آخر ہمارے فقہا کے سامنے بھی آیا۔ جب خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت آ گئی، اسے کوئی نہ کوئی سند جواز دینی ہی تھی۔ کسی فقیہ کے فتوے سے کیا وہ بادشاہ چھوڑ دیتا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا چلی جائے گی آرمی آپ کی؟ 10 دفعہ فیصلہ کر لے تو لا آف نیسیسٹی ہے۔ اسی طریقے سے جب جاگیرداری کی ایک شکل بن گئی تو اسے کسی نہ کسی اعتبار سے اکوموڈیٹ کرنا ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری 2 فقہ ہیں اصل میں، ایک ہے اصحاب الرائے، ایک ہے اصحاب الحدیث۔ اصحاب الرائے میں چوکی پر ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، یہ ان کا سلسلہ۔ اصحاب الحدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ایک لائن ہے۔ دونوں کی جو چوٹی کے لوگ ہیں وہ ہر نوع کی مضارعت کو حرام مطلق کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں کا متفق ہونا کہ یہ حرام مطلق ہے، ہر نوع کی مضارعت۔ ہاں بعد میں لوگوں نے کچھ قیدیں لگا کر، کچھ شرائط اس کے ساتھ عائد کر کے وہی ایکوموڈیٹ کرنے کی اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور ہم اس جواز کے فتوے کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ بہت ہنیئن مریا، اس سے جو کمائی آ رہی ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ تو ہے ہی پاک صاف ہنیئن مریا، بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ 2 سود جب تک ختم نہیں ہوں گے اس معاشرے سے، استحصال ختم نہیں، اور اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ طبقاتی تقسیم، یہ کیا بیچارہ مارکس ہے جس نے اس وقت آگے کہا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے تو اتنے جامع الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے مستکبرین، ایک ہے مستضعفین، بڑے بننے والے، اور دوسرے دبا لیے جانے والے، ضعیف، استعفاف، کسی کو دبا لینا، مستضعفین۔ یہ جو طبقات کی تقسیم ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، قیامت کے دن یہ جو دبا لیے گئے تھے اور ان کو طرح طرح کے کھلونے دے کے بہلایا گیا تھا اور ان کو طرح طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے راہ حق سے منحرف رکھا گیا تھا، وہ پکاریں گے للذین استکبروا، ان مستکبرین سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ تم بیریئر بنے، تم نے ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھی، کہیں آرٹ کے نام پر، کہیں سینما کا ہمیں بنایا دل دادا اور لٹاپین کر دیا کہ کھڑکیوں کے باہر کھڑکی توڑ ہفتے بنائے جا رہے ہیں، کہیں ادب، کہیں ثقافت، کہیں کرکٹ، یہ سارے جو ہیں ہمارے لیے تم نے کھلونے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ،
اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے اور لوگوں کو زیادہ حق سے دور رکھنا، ان کے سیکس کو ایکسپلائٹ کرو۔ عورت بیچاری سمجھ رہی ہے میری آزادی ہے، بنائی گئی ہے کھلونا، وہ آئے اور اسے دیکھ کر آنکھیں سینکے لوگ، اس سے زیادہ ایکسپلائٹیشن اور کوئی نہیں۔ عورت ہر اشتہار پر عورت ننگی موجود ہو، شرم نہیں آتی۔ انہیں چاہیے کہ حتیٰ کہ عزت کے دعوے کریں۔ اگر غیرت نسوانیت ہو، وہ ایک نظم لکھی تھی غالباً شبلی نے، وہ واقعہ جو تاریخی ہے، نور جہاں نے جو ایک دھوبی کو مار دیا تھا، ہوا کیا تھا؟ اس دھوبی کو بیچارے کو پتہ نہیں چلا، وہ غلطی سے کہیں محل کی حدود میں آ گیا، باغ ہے کھلا، اپنے کپڑے سکھا رہا، ملکہ نکلی ہوئی تھی سیر کے لیے، کہیں آمنا سامنا ہو گیا، غیرت حسن سے بیگم نے تپنچا مارا، یہ غیر اس نے مجھے دیکھا، یہ ہے غیرت نسوانیت، جس پر وہ جہانگیر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا دھوبن کے سامنے کہ اس نے اگر تمہیں بیوہ کیا ہے تو تم اسے بیوہ کر سکتے، میں حاضر ہوں۔ عدل جہانگیری کا وہ واقعہ، تو اگر کشتہ شدی چمی کر دمن، جب اس نے معاف کر دیا تب کہا جا کے محل میں کہ اگر تو کہیں ماری گئی ہوتی تو میں کیا کرتا۔ بہرحال یہ ہے وہ غیرت نسوانیت اگر ہو۔ آج وہ نسوانیت جو ہے وہ بکاؤ مال، نہ صرف خود بکاؤ مال بیچنے کا ذریعہ، یہ سارا کیا ہے؟ لوگوں کو مست رکھو، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ اس لیے کہ کہیں کوئی بات خیر کی کان میں نہ پڑ جائے، کہیں کسی بھلائی کی طرف توجہ نہ ہو جائے، کہیں سنجیدگی سے کچھ سوچنے نہ لگ جائے۔ ایک شیطان کا وہ وار ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ ایک یہ وار ہے اسے کھلونے دو اور بہلاؤ، چاٹ لگاؤ اسے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تم نے کیا ہمارے لیے، تم بیریئر بنے، ورنہ ہم تو ایمان لے آتے۔ ان کے کون سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے غریبوں کے جو ان کے پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہو؟ بیڑی تو پڑی ہوئی ہے ان کے جن کے مفادات وابستہ ہوں نظام باطل کے ساتھ، وہ تو فوراً قبول کر لیں اگر بات سامنے آئے، لیکن کر کیسے لیں؟ انہیں مشغول رکھو، چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ محمدی نظام لوگوں کے سامنے آ نہ جائے کہیں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کوئی پیغام جا رہا ہے لوگوں کو، بند کرو۔ ہاں قوالیاں ہو، ٹھیک ہے، نعتیں ہو، مذہبی پروگرام کا تو ہو گیا نا، ہے تو مذہبی پروگرام، آورز معین ہو گئے۔ دیکھیے ہفتے میں ہم نے اتنے پروگرام جو ہے مذہبی دیے، یہ ہے جس کا وہ شکوہ کریں گے، جواب دیں گے وہ مستکبرین، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، وہ برات کریں گے کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، اذ جاء بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم تھے۔ اس پر فریاد کریں گے یہ مستضعفین۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، دیکھیے 3 مرتبہ یہ دونوں الفاظ دہرائے قرآن، مستکبرین مستضعفین۔ مستکبر اس میں فاعل ہے، تکبر اختیار کرنے والا، مستضعف اس میں مفعول ہے، کمزور خود کبھی کوئی نہیں رہنا چاہتا کہ اسے کمزور کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، سپریسڈ کلاسز۔ وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم تو رات اور دن اسی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، تم نے تو ہمارے لیے نہ معلوم کون کون سے ہتھ کنڈے ایجاد کیے تھے، تم نے ہمیں اس دعوت خیر سے دور رکھنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا اسکیمیں بنائی تھی، اور ہمیں کہاں کہاں تم نے مشغول اور مصروف رکھا۔
تو یہ دو طبقات ہیں، مستکبرین اور مستضعفین، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر اونچے اور نیچے ہوں، چاہے وہ جبر کی بنیاد پر مستبد استبداد کرنے والے اور مستبد ہوں جن پر استبداد کیا گیا، اور چاہے وہ معاشی اعتبار سے ایکسپلائٹڈ اور ایکسپلائٹرز، استحصالی اور وہ کہ جن کا استحصال کیا گیا، یہ تینوں کو قرآن ایک اصطلاح میں لاتا ہے۔ اور جب تک اس تانے بانے کو نہیں توڑیں گے، نہ اصلاح معاشرہ کا کوئی امکان، نہ آپ کے دینی فرائض ادا ہوئے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، نہ آپ خادم خلق شمار ہو سکتے ہیں، لوگوں کو بھوکا رکھو اور کھلائے جاؤ، نہیں، وہ نظام قائم کرو کہ جس میں کوئی بھوکا نہ رہے، یہ ہے خدمت خلق۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس، کیوں رہے محتاج، کیوں ہاتھ پھیلائے تمہارے سامنے؟ حکومت کا ذمہ ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ لے ان سے جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے اور دے ان کو کہ جن کے پاس نہیں ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ اپنی جیب سے نہیں دیتی، وہ بیت المال سے دیتی ہے، لہذا وہ ذاتی جو معاملہ ہوتا ہے، آپ نے مجھے خیرات دی، آپ اونچے ہو گئے، میں نیچا ہو گیا، آپ نے اپنے اس جو احساس تکبر ہے اسے غذا دے لی ہے اب بھی۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ کو احساس ہو گیا نا؟ حالانکہ یہ حرام خوری کے ذریعے سے تم نے اسی کا حق تھا جو مارا ہوا تھا۔ تو وہ نظام قائم کرو کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس۔ اور یہی ہے انبیاء اور رسول کی بعثت کی غرض، یہی ہے انزال کتب اور انزال میزان کی غرض و غایت۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔